الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا انسان پسند ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو اس تخلیق کے ساتھ جو واقعات جڑے ہوئے ہیں ان واقعات سے ہم کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں نے وہ مکالمہ آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا کر فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ پیدا فرمانے والا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے کہا کہ باری تعالیٰ کیا تو ایسے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری عبادت و بندگی کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ فرشتوں کو رائے دینے کا حق عطا فرمایا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم اپنی رائے دو، تم اپنے خیالات بتاؤ۔ تو انہوں نے یہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں رائے دینے کا حق نہ دیتا تو پھر تو فرشتوں نے کبھی بھی نہیں بولنا تھا، فرشتوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس بڑی بارگاہ کے اندر ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بسر تسلیم خم کر کے جو انہیں حکم دیا گیا ہے بس اسی پر چلتے رہیں، اسی کی پیروی کرتے رہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو خود یہ حق عطا فرمایا کہ تم اپنی رائے کا اظہار کرو، تو پھر فرشتوں نے پوری طرح سے جو وہ سمجھتے تھے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اس رائے کے اظہار کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک تو انہوں نے انسان کے بارے میں چیز بیان کی، اور ایک اپنے بارے میں بیان کی۔ اپنے بارے میں بیان کیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور انسان کے بارے میں یہ بیان کیا کہ وہ زمین کے اندر جا کر فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات سننے کے بعد فرمایا جو تم نے اپنے بارے میں کہا وہ بھی ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، غلط نہیں، اور جو تم نے انسان کے بارے میں کہا وہ بھی ایک اعتبار سے درست ہے، غلط نہیں۔ کیونکہ فرشتوں نے جو بات کی تھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں نے غلط کہا، یہ پورے قرآن میں اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں نے جو اپنے بارے میں کہا وہ بھی غلط ہے
اور جو انسان کے بارے میں کہا کہ فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، یہ غلط ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو جواب ادا فرمایا وہ جواب یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہاری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن میرا جو فیصلہ تھا اپنی جگہ کے اوپر وہ برقرار ہے، اور فیصلہ اس لیے میرا برقرار ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے راز ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے پس پردہ عوامل ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس اتنی مختصر بات کر دی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ میں نے مکالمہ پچھلے جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور پھر ہم نے اگلی گفتگو کی تھی جس کا تعلق پچھلے جمعہ مبارک سے تھا، اور اس جمعہ المبارک سے یہاں سے جو چیز اخذ کر کے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی چیز عطا فرمائی وہ علم ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو سب سے پہلے فضیلت عطا فرمائی وہ علم ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا، وہ آدم علیہ السلام کا علم ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سر کے اوپر جو اپنی خلافت کا تاج رکھا، یہ جو تاج سجایا ہے کہ تم میرے نائب ہو۔ یہ علامہ صاحب جی کو مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، اور میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر سکتا، مطلب کی بات کہہ بھی نہیں سکتا کسی کو بھی اٹھ کے یہ کروں، تو اس وجہ سے یہ ایکو نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایکو تو ضرورت ہے یا جب تلاوت کریں یا جب آپ نعت پڑھیں۔ میں نے درخواست کی تھی کہ میرے نام سے اس کی ایک پروفائل بنا کے رکھ لیں، اور جب میں گفتگو کروں تو بس اسی کو آن کر دیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، چونکہ اب خطاب کا تقاضا ہوتا ہے تھوڑا سا، پھر اس میں گاڑی آگے چلتی ہے تو آواز اوپر اٹھتی ہے، تو اوپر اٹھتی ہے تو پھر گونج پیدا ہوتی ہے، تو ان ساری چیزوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس بنیاد پر فضیلت عطا فرمائی ہے وہ انسان کا علم ہے، اور یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ بات ہو گئی، فرشتوں نے اپنی رائے دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے انسان کے بارے میں یہ جو کومنٹ کیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ انہوں نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ کس بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا تھا؟ نہ تو انسان زمین پر آیا، نہ اس نے کوئی فساد کیا کہ فرشتوں نے دیکھا ہو اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہوں کہ باری تعالیٰ یہ انسان یہ فساد کر رہا، یعنی انسان تو ابھی زمین پر آیا نہیں تھا۔ زمین پر آنا اور آگے کچھ بھی کرنا یہ تو اس کا فیوچر تھا، مستقبل تھا، اس کا پاسٹ تو نہیں تھا، نہ ہی اس کا پریزنٹ تھا، نہ وہ ایسا کر رہا تھا، نہ زمین پر تھا، نہ ایسا کر چکا تھا، نہ زمین پر آیا تھا۔ یہ تو ابھی مستقبل کی بات تھی کہ اس نے آنا تھا۔ اب انسان نے ابھی زمین پر آنا تھا، آنے کے بعد اس نے کہیں قتل و غارت گری کرنی تھی، کہیں فساد کرنا تھا، تو تب فرشتوں کو پتہ چلتا۔ لیکن فرشتے وقت سے پہلے یہ بات کیسے کر رہے تھے کہ یہ انسان زمین کے اندر جا کر فساد برپا کرے گا؟ بس یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، وقت سے پہلے اگر حالات کا کوئی علم ہو جائے تو اس کو عام زبان میں علم غیب کہتے ہیں۔ وقت سے پہلے کسی شے کو جان لینا کہ یہ ہوگا، یہ ہوتا رہے گا، تو وقت سے پہلے کسی شے کو جان لینا اس کو علم غیب کہتے ہیں۔
تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میں اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ تو زمین میں جا کر فساد کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جو ابھی ہوا نہیں وہ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ علم تو صرف میرے پاس ہے اور میرے علاوہ میں نے کسی کو دیا نہیں۔ یہ بات اللہ نے فرشتوں سے نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو بھی مستقبل کی خبریں اور علم بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اور صالحین کو بھی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ایسی کئی چیزیں اور کئی قسم کا علم اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ مگر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کومنٹ کیا تھا، یہ انہوں نے کیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر، یعنی مستقبل کے بارے میں انہیں اللہ نے وہ علم عطا فرما رکھا تھا، تبھی وہ جانتے تھے کہ یہ انسان دنیا میں جائے گا تو یہ فساد کرے گا، یہ قتل و غارت گری کرے گا۔ تو گویا فرشتوں کی جو رائے سامنے آ رہی تھی اس کے بیک گراؤنڈ پہ ان کا اپنا نالج تھا۔ فرشتے جو رائے دے رہے تھے اس کے پیچھے ان کا علم تھا۔ فرشتے اپنے علم کی بنیاد پر انسان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قتل و غارت گری کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھا، ان کے علم کو دیکھا اور فرمایا ٹھیک ہے، تم انسان کے بارے میں اتنا تو جان گئے ہو کہ یہ زمین پہ جائے گا، قتل و غارت گری کرے گا، فساد کرے گا، یہ علم بھی تو تمہیں میں نے عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ علم جو میں نے تمہیں عطا فرمایا اور اس علم کی بنیاد پر تم انسان کے بارے میں یہ جان گئے ہو کہ اس کا زندگی کا نقشہ کیا ہوگا، اس کا کیا سکیچ ہوگا پوری لائف کا، جب یہ دنیا میں جائے گا تو اس فساد ہوگا، قتل و غارت گری کرے گا، تو یہ بات تو تم جان گئے ہو۔ مگر اور بھی بہت کچھ ہے جو میں نے تمہیں نہیں بتایا ہوا، وہ ایسا علم ہے اس انسان کے بارے میں، اور بھی حقائق ہیں، اس کی زندگی کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ صرف اس کی زندگی کے اندر یہ جو ایک اینگل تم دیکھ رہے ہو صرف یہی نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کچھ اور بھی ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تم نے اس انسان کی قتل و غارت گری اور فساد کو تو دیکھا ہے، لیکن تم نے اس انسان کے ان سجدوں کو نہیں دیکھا جو یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے منا رہا ہوگا۔ تم نے اس انسان کی فساد کو تو دیکھا، لیکن اس انسان کی امن پسندی اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، عاجزی، انکساری جب اختیار کرے گا اور ایک دوسرے کے سامنے جھک جائیں گے اور عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تم نے اس کی زندگی کے اخلاق کا وہ پہلو نہیں دیکھا۔ تم نے اس کا ایک اینگل تو دیکھا ہے، دوسرا تم نے اگنور کر دیا ہے، دوسرا تم نے نظر انداز کر دیا ہے۔ تو اس انسان کی زندگی کے اندر اگرچہ کچھ قتل و غارت گری، فساد اور منفی چیزیں، منفی عمل، گناہ، فسق و فجور یہ بھی ہوگا، مگر اسی انسان کی زندگی کے اندر تقویٰ بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، میری حمد و ثنا کرنے کا عمل بھی ہوگا۔ یہی انسان اپنی زبان سے میری تقدیس بھی کرے گا، میری پاکی بھی بیان کرے گا، میری کبریائی کو بھی بیان کرے گا۔ تم نے قتل و غارت گری تو دیکھی ہے، اس میں میدان بدر بپا ہوتا ہوا تو تمہیں نظر آیا ہے کہ انسان قتل و غارت گری کر رہا ہے، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا حبیب بھی خود میری رضا کی خاطر اسی میدان بدر کے اندر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بیٹھا ہے۔ اس محبت کو بھی تو دیکھو، یہ جو میری خاطر جان دینے کا جذبہ ہے اسے بھی تو دیکھو، اور کبھی تم ایک نظر کربلا کی طرف بھی تو اٹھا کر دیکھو، تمہیں بہتا ہوا خون اور قتل و غارت گری تو نظر آتی ہے، مگر ایک طرف کی قتل و غارت گری تو گناہ ہے، فسق و فجور ہے، لیکن دوسری طرف جو جان دینے پہ کھڑے ہیں یا حق کی خاطر تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں، ان کی قربانیاں بھی دیکھو، ان کا عشق بھی دیکھو، ان کی محبت بھی دیکھو، ان کی معرفت بھی دیکھو، ان کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھو، ان کا حوصلہ بھی دیکھو۔ تو لہٰذا جب تم اس انسان کی زندگی کے دوسرے کئی پہلو دیکھو گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا ہے۔
تو لہٰذا اس انسان کی زندگی کے اندر صرف ایک منفی آسپیکٹ نہیں ہے اس کی زندگی کا کہ یہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے۔ بے شک ایسے بھی انسان ہیں، لیکن ایسے انسانوں کو تو میں عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، انہیں سزا بھی دوں گا، لیکن ان انسانوں کو چھوڑو، یہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، یہ میرے لیے باعث فخر نہیں ہے، یہ میرے لیے باعث ناز نہیں ہے۔ ان انسانوں کی صف کے اندر تمہیں نبی بھی کھڑے ہوئے نظر آئے اور ان کی عبادت دیکھو اور آہوزاری کو دیکھو، اور اسی انسان کی صف کے اندر تمہیں صالحین اور مقربین بھی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ تم اپنے سجدوں کو دیکھو اور ذرا فاطمہ کے سجدے کو بھی دیکھ لو، تم اپنی شجاعت اور بہادری کو دیکھو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جہاد کرنے والے ان بہادروں اور مجاہدوں کو بھی دیکھو۔ تو لہٰذا اس انسان کی زندگی کے اندر یہ جو ملی جلی چیز ہے تم اسے دیکھو اور پھر دیکھ کر بتاؤ میں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہی انسان میرا نائب اور خلیفہ ہوگا زمین کے اندر، میں نے صرف ایک شے دیکھ کر نہیں یا صرف ایک انسان کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا۔ اس انسان کی زندگی میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے محاسن ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری عبادت اور نیکیاں ہیں اس انسان کی زندگی کے اندر جو میرے لیے باعث فخر ہیں، باعث ناز ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں نے اس انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اور پھر ایک چیز اس کے اندر جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں نے چونکہ یہ سارا کمنٹ کیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر، تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے میدان میں فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے شکست دیا، یعنی آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت فرمایا اور فرشتوں کی کم مائگی کو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھا۔ کیسے؟ چند دن گزر گئے، وہ پہلی نشست تھی ختم ہو گئی، چند دن گزرے، اب دن تو نہیں تھے، اب جنت میں اور عالم بالا میں وہاں یہ سورج چاند اس کا نظام تو نہیں ہے، لیکن ہم بات کرنے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں بھی کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اور علم کیا عطا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا، ناموں کا علم عطا فرمایا کہ اس شے کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا کہ صرف ناموں کا علم نہیں تھا بلکہ ان کی خصوصیات کا بھی علم تھا کہ یہ شے ہے تو یہ کس مقصد کے لیے ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، یہ کیوں بنائی گئی ہے۔ تو اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی، اس کی جو لاجک تھی، وہ سارا علم بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام بتایا، پھر اس کی خصوصیات بتائیں، پھر اس کا علم عطا فرما دیا۔ تو اب ساری چیزوں کے ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کا علم حاصل ہو گیا تو اللہ نے پھر ان کو بلا لیا، پھر سب کو بلایا کہ آؤ۔ اور بلایا اس لیے تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ اپنے علم کی بنیاد پر کہ یہ انسان یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، تو لگتا ہے تمہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا بھی ہم تو مستقبل کی چیزیں جانتے ہیں، یہ انسان جا کر یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اور ہم عمل والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر آؤ، آج اسی علم کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھیں اور فرشتوں سے کہا ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ وہ کہنے لگے کہ باری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو تقدیس والا ہے، تو عظمت والا ہے، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہم تو ان کو نہیں جانتے۔ تو گویا کہ جس کو کہتے ہیں بٹوین دی لائنز، بین السطور کچھ ہوتا ہے، مراد کچھ ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا ہوگا کہ کل کو تم بڑا اپنے علم کی بنیاد پر بڑی بڑی پیشین گوئیاں کر رہے تھے کہ اس انسان کو میں اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، یہ تو دنیا میں جا کر قتل و غارت گری کرے گا، فساد کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو پھر کل کو تم اپنے علم کا بڑا وہ اظہار کر رہے تھے، اور آج
میں نے چند چیزیں اور پوچھی تو کہتے ہو کہ ہمیں علم نہیں، کہتے ہو کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں۔ تو اگر تمہارا علم اتنا ہی ہے، اگر تم علم کے اندر اتنا ہی ہو، اتنا ہی پا سکے ہو، تو پھر تمہیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرو؟ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس انسان کو میں نائب کیوں بنا رہا ہوں، اس کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں، اس کو اپنا تاج کیوں عطا فرمایا ہے؟ پھر جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے وہ کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ تو تم نے اسی آدم کے اوپر کرٹیسائز کیا تھا کہ یہ تو قتل و غارت گری کرنے والا ہے، ان کی پشت سے آنے والی جو اولاد ہے وہ نسل انسانی ہے، وہ نسل بنی آدم ہے، وہ قتل و غارت گری کرنے والی ہے۔ اسی انسان کے بارے میں تمہارا یہ کمنٹ تھا اور وہ اپنے علم کی بنیاد پر کر رہے تھے۔ تو اب اسی علم کے اندر تمہارا تو یہ حال ہے، تمہیں تو ان چیزوں کا علم نام نہیں آتے، ان کی خصوصیات نہیں آتی۔ تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کو بلایا، فرمایا اے آدم انبئہم باسمائہم، آپ انہیں بتائیے ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام شروع ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کی صفات بھی بتائیں، ان کی خصوصیات بھی بتائیں۔ تو وہ سب کچھ جب انہوں نے آدم علیہ السلام سے سنا تو پھر سارا کچھ سن کر پھر فرشتے اللہ کے حضور شرمسار ہوئے اور انہوں نے پھر اپنے لفظ گویا کہ واپس لیے اور یہ کہا کہ باری تعالیٰ ہم تو اتنا علم رکھتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، تو تیری یہ طاقت ہے، تو نے جو ہمیں عطا فرمایا ہم اتنا جانتے تھے، اور تو نے جتنا علم آدم کو عطا فرمایا ہے تو آدم اتنا جانتے ہیں، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا علم چھوٹا ہے اور آدم کا علم بڑا ہے، ہمارا علم کم ہے اور آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کے اس علم کا اعتراف کیا سارے فرشتوں نے تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں بنے، صرف ایک اعتراف سے، اقرار سے بات پوری نہیں ہوگی، اب سجدہ کرو، اب آدم کے سامنے جھک جاؤ، اب آدم کو سجدہ کرو۔ تم نے اس آدم کے بارے میں یہ جو کمنٹ کیا تھا اپنے علم کی بنیاد پر، اور اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تو عمل والے ہیں، ہم تو تسبیح والے ہیں، ہم عبادت والے ہیں، ہم بڑی نیکی کرتے ہیں، ہم دن رات ہر لمحہ تیری عبادت اور بندگی میں صرف کرتے ہیں۔ تو وہ جو تم نے اپنی عبادتیں گنوائی تھی، وہ جو تم نے اپنی تسبیح اور نیک اعمال کو گنوایا تھا، اور اس انسان اور اس بنی آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے آنے والی، ان کی نسل سے آنے والی اولاد اور ان کے بارے میں جو کمنٹ کیا تھا کہ یہ قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، تو یہ اتنی بڑی بات تم نے کر دی تھی اور سارے انسانوں کو اسی میں تم نے لپیٹ لیا تھا، جبکہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے اور کچھ میرے عبادت گزار بھی آنے والے ہیں، اور ایسے عبادت گزار بھی آنے والے ہیں کہ جن کی عبادتوں کے سامنے تم بھی رشک کرو گے کہ یہ کیا سجدہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، یہ کیا توبہ ہے جو آدم علیہ السلام نے کر دی ہے، یہ کیسا صبر ہے جو ایوب علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، یہ کیسی قربانی ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے۔ تو ایسے بھی تو آنے والے تھے اسی آدم کی پشت میں سے، تو تم نے جو کہا تھا اس کی تلافی یہ ہے کہ اب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ، حالانکہ اس نے سجدہ صرف اپنے لیے رکھا ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کو پسند نہیں فرماتا ہے، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی اس سجدے کے اندر شریک نہیں فرماتا، حتیٰ کہ اپنے حبیب جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا اور سجایا ان کے لیے بھی سجدے کو پسند نہیں فرمایا، مگر فرمایا کہ تم نے بات ایسی کر لی تھی، اب اس کی تلافی اسی میں ہے، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو وہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا وہ کس صفت کی بنیاد پر ہوا؟ صفت علم کی بنیاد کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا اور اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو کہا کہ اب ان کے سامنے جھک جاؤ اور سجدہ کرو۔ اب یہاں سے یعنی جو میں نے شروع میں عرض کیا، کچھ ساتھی جو دیر سے آئے صرف بات کا کنیکشن جوڑنے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یعنی ہمارا جو موضوع تھا پچھلے جمعہ سے جو میں نے شروع کیا، انسان، پھر اس انسان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور انسان کے اندر اللہ کو کیا پسند ہے، انسان کے اندر کیا خصوصیات ہوں یا وہ اپنے اندر کیا خصوصیات پیدا کرے جس کی بنیاد پر وہ اللہ کا پسندیدہ انسان ہو سکتا ہے۔ تو اس موضوع کو ہم نے شروع کیا اور آج اس میں سے پہلی صفت کے طور پر میں صفت علم کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو علم رکھتا ہے۔ اب علم کے پھر درجے ہیں،
اور علم جتنا بلند سے بلند درجے پر چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے اوپر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو رکھا ہے، کیونکہ علم اسے پسند ہے، اس لیے سب سے زیادہ علم کی خیرات بھی اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالی ہے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو میں پھر کسی اور وقت میں کروں گا کہ آقا علیہ السلام کے علم مبارک کی کیا شان ہے۔ تو ایک بات، آقا علیہ السلام کے علم مبارک کی شان یہ ہے کہ ساری کائنات جس کی طرف رب نے حضور کو بھیجا ان کو اللہ نے فرمایا ہے امی، اور حضور کو فرمایا ہے معلم، کہ میں تم سارے امی ہو اور میرا حبیب معلم ہے۔ اب امی کا اردو زبان میں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ان پڑھ، اور معلم کا معنی ہے ٹیچر، پڑھانے والا۔ گویا اللہ نے سارے کائنات کے جتنے علم والے لوگ ہیں ان سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر، کمپیریٹیولی کمپیئر بنتا تو نہیں مگر حضور کے سامنے رکھ کر گویا سب کو فرمایا ہے تمہارا جتنا بھی علم ہے جب تم اپنا علم میرے حبیب کے علم کے سامنے رکھو گے تم ان پڑھ نظر آؤ گے، مصطفیٰ تمہیں معلم نظر آئے۔ تو آقا علیہ السلام کو، اور پھر آقا علیہ السلام کو بھی امی فرمایا، اور وہاں امی کا معنی یہ ہے کہ جس نے دنیا میں آ کر کسی سے نہیں پڑھا، ان کے پاس جو بھی علم ہے وہ انہیں خود ان کے رب نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو بھی اسی علم کے میدان میں اللہ نے ساری کائنات اور خلق سے بلند رکھا۔ اب آپ بتائیے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتائیں اور فرشتوں سے کہا بتائیں تو فرشتے نہیں بتا پائے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو جب فرشتوں سے کہا جا رہا تھا کہ بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، تو ان فرشتوں میں جبرائیل بھی تھے یا نہیں؟ بے شک بے شک سارے فرشتے تھے۔ یہ تو نہیں نا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یا 4 مقرب فرشتے باہر تھے اور باقی فرشتوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ بتاؤ۔ سارے فرشتے تھے، ان سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام، انہوں نے کہا ہمیں نہیں آتے، اور آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو اب حیف ہے، افسوس ہے ان لوگوں کے عقیدے پر جو معاذ اللہ یہ لکھیں یا یہ کہیں کہ جبرائیل کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، یا معاذ اللہ کہیں جبرائیل تو حضور کا استاد ہے۔ بھئی جبرائیل پھر وہاں اس وقت کہاں گیا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے بٹھا کے پوچھا تھا ان چیزوں کے نام بتاؤ؟ کیا اس وقت جبرائیل سامنے نہیں بیٹھا تھا؟ اس وقت بھی تو جبرائیل امین سامنے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا نام بتاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں آتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ بتائیں، انہوں نے بتا دیے۔ تو جبرائیل کا علم تو آدم علیہ السلام سے پیچھے کھڑا ہے، اور کہاں آدم کا علم اور کہاں مصطفیٰ کا علم۔ تو پھر کوئی جبرائیل کو لا کر حضور کے بارے میں بات کرے تو یہ تو سب سے بڑی لا علمی ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے ساری کائنات سے بلند رکھا ہے اس علم کے باب میں بھی۔ تو وہاں پر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے جھکایا اور فرمایا کہ اس لیے تمہیں جھکا رہا ہوں کہ جس علم کی بنیاد پر تم اس انسان کی فیوچر لائف کو سکیچ آؤٹ کر رہے تھے کہ اس کی زندگی کا تو یہ نقشہ ہوگا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، تو وہ جس علم کی تھوڑا سا علم میں نے تمہیں عطا فرمایا اور اس علم کی بنیاد پر تم تنقید کرنے لگ گئے۔ تو اب بتاؤ پھر علم تمہارا بڑا ہے یا آدم علیہ السلام کا بڑا ہے؟ تو پھر جن کا علم زیادہ ہو پھر خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجتا ہے یا تمہارے سر پہ سجتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ہے وہ وجہ کہ میں نے آدم علیہ السلام کو جو یہ تاج عطا فرمایا ہے خلافت کا، تو میں نے انہیں علم میں بھی سب سے اونچا اور سب سے بلند رکھا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز ادب کے حوالے سے سیکھنے کو بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ دیکھو فرشتوں کو علم تھا کہ انسان مستقبل کے اندر انسان کی زندگی کا یہ نقشہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو نیگیٹ نہیں کیا کہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کی تھی آدم علیہ السلام کی بات، اور وہ آدم علیہ السلام کی پشت سے آنے والی تمام اولاد بنی آدم کو لے کر بیٹھ گئے۔
اللہ نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں، اور انہوں نے کہا ان کی پشت سے آنے والی اولادیں انسان ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی ہوں گے، پر اس وقت تم نے انہیں نہیں دیکھنا تھا، اس آدم کو دیکھنا تھا۔ اس آدم کو میں نے اپنا کیسا مقرب بنایا، درجہ اور فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس سے ایک ہمیں یہ ادب کا پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر آپ کے پاس علم ہوتا ہے، آپ جانتے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر علم کا بے دھڑک اظہار کر دیا جائے۔ علم میں کئی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو نہیں کہنا ہوتا، یہ ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں، یہ ایٹیکیٹس کے اندر آتا ہے۔ اور آج کی دنیا جیسے اس کو کہتے ہیں بھی یہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو جو بات وہ سیدھی کر دیتا ہے، پھر وہ دوسرے سے پوچھے گا جسٹیفیکیشن کے لیے، بھئی بتاؤ سیدھی بات کرنا کوئی غلط بات ہے؟ میں کیا پیٹھ پیچھے جا کے کروں، سیدھی نہ کر لوں، سیدھا منہ پہ نہ بولوں؟ بھئی ٹھیک ہے، وہ جو پیٹھ پیچھے بات کرنا ہے وہ غیبت بھی اسلام میں منع ہے، وہ جو پیٹھ پیچھے گلا کرنا ہے وہ بھی اسلام میں منع ہے، یا تہمت لگانا ہے پیٹھ پیچھے وہ بھی اسلام میں منع ہے۔ لیکن کسی کے منہ پر ایسے لفظ بول دینا جو اسے تکلیف دیں، مروت کے خلاف ہوں، ادب کے خلاف ہوں، اخلاق کے خلاف ہوں، اس کو بھی پھر اسٹریٹ فارورڈنس نہیں کہتے، اس کو بھی سیدھی بات کرنا نہیں کہتے، یہ بھی پھر بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسلام ہمیں ان دو چیزوں کے درمیان اعتدال کا راستہ عطا فرماتا ہے کہ سچ بھی کہنا ہے، مگر سچ کو کن لفظوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، وہ طریقہ اور ادب بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کے اندر چلانا ہے۔ تو بس پیغام آج کی گفتگو کا یہی بنتا ہے کہ مومن کی زندگی ہر لمحہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ علم کو تلاش کرے، علم کو حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی وہ صفت ہے جس کی بنیاد پر اس انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور علم صرف اس شے کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی دارالعلوم میں، جامعہ میں جائیں پڑھیں تو علم ہے۔ علم سیکھنا ہے، ہر وقت آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی غور و فکر کرنے سے سیکھ سکتے ہیں، کتاب کو پڑھنے سے سیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ سے سیکھ سکتے ہیں، معاشرے کو دیکھنے سے سیکھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی زندگی کے اندر جہاں آپ کی مصروفیات اور بہت ہیں، اپنی زندگی میں کچھ وقت ضرور ایسا رکھیں روزانہ یا ہفتے کی بنیاد پر جس میں آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، جس میں آپ کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں۔ اور وہ علم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ علم صرف مذہب کا علم نہیں تھا، صرف یہ نہیں تھا سجدہ کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، یا اللہ نے پوچھا ہو یہ چیزیں رکھ دی ہیں ان میں سے بتاؤ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، صرف اتنا علم نہیں تھا۔ وہ جو علم جس کی بنیاد پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، وہ یونیورس کا علم تھا، وہ کائنات کا علم تھا۔ ان چیزوں کے نام بتائیں، اب نام اور خصوصیات، تو یہ تو آج کی زبان میں کیمسٹری ہے یا فزکس ہے، یہ تو سائنس کے علوم ہیں، کائنات کے علوم ہیں۔ اور اللہ نے جو پہلی وحی بھیجی وہ بھی یہی تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا۔ تو مومن وہ ہے، مذہب کا علم تو ضروری ہے، مذہب کا علم تو ضروری ہے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے، وہ جانے نماز کیسے پڑھنی ہے، میرے اوپر اللہ نے کیا فرض کیا ہے، کس سے منع فرمایا ہے۔ مگر مذہب کے علم کے علاوہ علم حاصل کرنا، یہ ہر مومن مسلمان کو اللہ نے اس کی موٹیویشن دی ہے، اس کی ترغیب دی ہے، اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں، اور صاف زیر پہلا علم مذہب کا اور دین کا ہے، وہ علم جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اخلاق سے ہے، احکام سے ہے، وہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے والا بنائے، علم حاصل کرنے والا بنائے۔